الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال عليه الصلاة والسلام. حضرات علماء اکرام، معزز محترم بزرگان دین اور عزیز ساتھیوں، آپ حضرات کو ہمارے آج کے اس جلسے کا جو عنوان ہے وہ معلوم ہو چکا کہ آج کے اس جلسے کا عنوان ہے تحفظ ختم نبوت. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دیگر نبیوں میں سب سے زیادہ امتیازی وصف، امتیازی خوبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ اس میں کوئی دوسرا نبی، کوئی دوسرا انسان برائے نام بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں اور بھی نبی ہیں، اگرچہ نبوت سب سے عالی وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی ہے، لیکن برائے نام نبوت سب کو ملی. حضور انسان ہیں اور بھی انسان ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی اتری اور بھی انبیاء پر وحی اتری. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا، دیگر انبیاء نے بھی لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا. بہت سی چیزوں میں بہت سے انبیاء اور رسول پیغمبر وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک ہیں، اگرچہ اس میں اعلیٰ درجے پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فائز ہیں. لیکن ایک ایسی چیز ہے جس میں کوئی دوسرا نبی برائے نام بھی شرکت نہیں رکھتا، وہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت. ختم نبوت یہ اتنا ضروری، اتنا اہمیت کا حامل عقیدہ ہے. ختم نبوت کا مطلب پہلے بتا دوں. ختم نبوت کا مطلب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی بھی شخص کسی طرح کا نبی نہیں بن سکتا. کوئی بھی شخص کسی طرح کا نبی نہیں بن سکتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے. آپ پر جو وحی آئی وہ آخری وحی ہے. آپ پر جو کتاب آئی وہ آخری کتاب ہے. آپ علیہ السلام نے جو شریعت دی وہ شریعت آخری شریعت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے یہ امت آخری امت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اصحاب تھے وہ آخری اصحاب تھے. اب کسی نبی کے کوئی صحابی اس دنیا میں نہیں آئے. یہ مطلب ہے بہت آسان لفظوں میں ختم نبوت کا. یہ ختم نبوت اتنا ضروری اور اتنا اہمیت کا حامل عقیدہ ہے کہ آپ تصور کریے، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں تقریباً 99 آیات، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں تقریباً 99 آیات میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کو بیان کیا ہے. اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 210 احادیث میں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 210 احادیث میں اپنی ختم نبوت کو بیان کیا ہے. آپ کو اس سے اندازہ لگ جانا چاہیے کہ اللہ کی نظر میں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں اس عقیدے کی اہمیت کیا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ایک مضمون کو ایک جگہ نہیں تقریباً 100 جگہ، میں نے بتایا 99 آیات اللہ تعالیٰ نے ختم نبوت کو بیان کرنے کے لیے اتاری ہیں. اور الگ الگ پیرائے میں الگ الگ زاویے سے الگ الگ طریقے سے اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کو بیان کیا. کہیں پر اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے بیان کیا کہ حضور سارے انسانوں کے لیے نبی ہیں، سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں. جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سارے انسانوں کے لیے نبی بنا کر بھیج دیے گئے، اب وہ انسان کہاں تک رہیں گے؟ قیامت تک. اگر کوئی ایسا انسان ہوتا جس انسان کے بارے میں یہ کہا جاتا
کہ یہ انسان وہ ہے جس کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی نہیں ہے، تو اب اس انسان کے لیے نئے نبی کی ضرورت پڑتی، لیکن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سارے انسانوں کے لیے نبی بنا کر بھیج دیے گئے، تو اب کسی انسان کے لیے بھی نئی نبوت کی ضرورت نہیں ہے۔ کہیں اللہ تعالیٰ نے یوں کہا کہ اليوم اکملت لکم دینکم، میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے۔ اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی دینی تعلیم چھوٹ جاتی جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان نہ کیا ہوتا، تو اب اس دینی تعلیم کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے نئے نبی کی ضرورت پڑتی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو ہر اعتبار سے مکمل کر دیا ہے، کوئی چیز اس میں باقی نہیں رہ گئی جس کو اب بیان کرنے کے لیے کسی دوسرے نبی کی ضرورت پڑے۔ اور کہیں بالکل صراحت کے ساتھ کھل کر اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے مردوں میں سے کسی کے بات نہیں ہے، لیکن یہ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں، آخری نبی ہے۔ اس کو میں نے بتایا قرآن میں بار بار بیان کیا گیا ہے۔ اسی طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرامین میں اپنی ختم نبوت کو بار بار بیان کیا ہے۔ یہ مسئلہ اتنا حساس ہے، یہ مسئلہ اتنی اہمیت کا حامل ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا، امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے مسئلہ پوچھا گیا، اس شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، اس کا حکم کیا ہے؟ امام صاحب نے فرمایا جس نے نبوت کا دعویٰ کیا وہ تو ظاہر ہے کذاب ہے، دجال ہے، وہ تو ظاہر ہے دائرہ ایمان سے خارج ہے، لیکن اگر کسی شخص نے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا اس سے جا کر یہ کہہ دیا کہ تم اگر نبی ہو تو تم دلیل دے دو، تم اگر نبی ہو تو دلیل دے دو، تو یہ شخص بھی کافر ہو جائے گا۔ صرف اتنے مطالبے پر کہ تم اگر نبی ہو تو دلیل دے دو، یہ شخص بھی کافر ہو جائے گا۔ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ ختم نبوت عقیدے کا مسئلہ ہے۔ عقیدہ کسے کہتے ہیں؟ عقیدہ اسے کہتے ہیں جس کو بالکل دل سے یقینی مانا جائے، جس میں ذرہ برابر بھی کوئی شک نہ ہو، اور عقیدہ بنتا ہے قرآن کی آیات سے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کے عقیدے کا اعلان کر دیا۔ قرآن کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ ایمان ہے کہ ہم اپنی آنکھوں کے دیکھے کو جھوٹا کہہ سکتے ہیں، ہم اپنے کانوں کے سنے کو جھوٹا کہہ سکتے ہیں، ہم اپنی آنکھ سے دیکھ کر اپنے دماغ سے سوچ کر کسی چیز کو جھٹلا سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جس چیز کو بیان کر دیا اس میں اب شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ حضور اللہ تعالیٰ کے اس اعلان کے بعد کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، اب کوئی شخص آ کر یہ کہے دیکھو میں نبی ہوں، اور جس طرح سے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام نے معجزات دکھائے تھے میں بھی اسی طرح سے معجزے کے نام پر وہ جادو دکھائے، وہ اگر یہ کہے کہ دیکھو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام آگ میں گئے تھے، آگ نے ان کو جلایا نہیں تھا کیونکہ وہ نبی تھے، وہ اگر یہ کہے کہ دیکھو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو پانی نے راستہ دیا تھا اور پانی نے راستہ اس لیے دیا تھا کیونکہ وہ نبی تھے، میں بھی تمہیں آگ میں جا کر دکھاتا ہوں اور آگ مجھے نہیں کرے کچھ نہیں کرے گی، میں بھی دیکھو سمندر میں تمہیں چل کے دکھاتا ہوں، میں تمہیں ہوا میں اڑ کر دکھاتا ہوں، بلکہ یہاں تک کہ اگر کوئی جادوگر، کوئی بدبخت اور دجال قسم کا آدمی وہ یوں کہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے کیے تھے، دیکھو میں بھی تمہیں اس کی نظیر دکھاتا ہوں اور انگلی کا اشارہ کرتا ہوں اور چاند 2 ٹکڑے ہو جاتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ میں نبی ہوں مجھے مان لو، اس آیت میں ختم نبوت کے اعلان کے بعد ہم اس شخص سے کہیں گے کہ تم جھوٹے ہو، اللہ تعالیٰ سچے ہیں، تم جھوٹے ہو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں۔ اللہ کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان ختم نبوت کے بعد ہم کسی دلیل کو سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں، ہم سننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہم دلائل دیتے ہیں، اپنے لیے نہیں دیتے، ان کے لیے دیتے ہیں، ان کو ہم بتانے کے لیے، سمجھانے کے لیے۔ ہم ان سے جو دلائل کا مطالبہ کرتے ہیں وہ اس لیے نہیں کرتے کہ تم دلیل دے دو گے تو ہم مان لیں گے، ہم ان سے دلائل کا اگر مطالبہ کرتے بھی ہیں تو اس لیے کرتے ہیں تاکہ ان کا جھوٹ امت پر اور لوگوں پر واضح کر دیا جائے۔ یہ ہے عقیدہ ختم نبوت، یہ ہے اس کی اساسیت۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کے ساتھ ساتھ ایک بات یہ بھی ارشاد فرمائی تھی کہ میری امت میں 30 دجال اور کذاب قسم کے لوگ ہوں گے، 30 جھوٹے ہوں گے اور دھوکہ دینے والے ہوں گے۔ یزعم انہ نبی
وہ دعویٰ کریں گے کہ وہ نبی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات امت کو بتلائی تھی کہ اس امت میں جھوٹے لوگ پیدا ہوں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے. چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات سچی ہے، بالکل ایک ایک بات پکی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے ہی لوگوں نے نبوت کے دعوے شروع کر دیے تھے، اور اس زمانے میں جب نبوت کا دعویٰ مسیلمہ کذاب نے کیا تھا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے جانشین، امت کے پہلے مسلمان، امت کے پہلے خلیفہ راشد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے کس طرح سے اس کا مقابلہ کیا تھا. آپ تصور کریے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کو کتنا عشق تھا. عشق کا یہ عالم تھا کہ صحابی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں جن آنکھوں سے حضور کو دیکھا تھا، اب ان آنکھوں سے جب حضور کو نہیں دیکھ پائیں گے تو ان آنکھوں کی روشنی کا ہم کیا کریں گے؟ اللہ اس آنکھوں کی روشنی کو چھین لیں گے، چنانچہ وہ نابینا ہو. یہ عشق کا عالم تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ان کے اوپر کیا گزری ہوگی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے گئے تھے. ظاہر ہے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین وہ اپنے آپ پر قابو میں نہیں تھے. مدینے کے حالات بڑے خراب ہو گئے تھے، لوگ اسلام کو چھوڑنے لگے تھے، عجب صورتحال بن گئی تھی. اس وقت جو سب سے زیادہ دشمنان سے مقابلے کے لیے تیار رہتے تھے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. وہ بھی حضرت ابو بکر کو یہ سمجھا رہے تھے کہ ابھی آپ مدینے سے باہر فوجیں نہ بھیجیے. اس وقت حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک جملہ کہا تھا اَيُنْقَصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، کیا دین مٹ جائے گا اور میں زندہ رہوں گا؟ یہ دین جو اتنی قربانیوں کے ساتھ پھیلا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی تکلیفیں برداشت کری ہیں، کس کے لیے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے تو قربانیاں نہیں دی، امت کے لیے دی، ہمارے لیے قربانیاں دی. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں وہ دین مٹ جائے گا میں زندہ رہوں. ایسی زندگی ابو بکر کو نہیں چاہیے. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام فتنوں کا مقابلہ کیا، اس میں مسیلمہ کذاب کے فتنے کا بھی خاتمہ کیا گیا. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد ہے علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین، کہ تم پر میری سنت اور میرے خلیفہ راشد کی سنت کو اختیار کرنا لازم اور ضروری ہے. میری سنت اور میرے خلیفہ راشد کی سنت کو اختیار کرنا لازم اور ضروری ہے. خلیفہ راشد کی سنت یہ ہے کہ جب فتنہ کھڑا ہو جائے تو پھر خلیفہ راشد اب چین کی سانس نہیں لے گا، اس فتنے کا خاتمہ کرے گا. تو اس حدیث کی روشنی میں ایک ایمان والے کے اندر کی کڑھن بھی یہی ہونی چاہیے، ایک ایمان والے کے اندر کے جذبات بھی یہی ہونے چاہیے کہ جب کہیں پر کوئی فتنہ آئے، کوئی دجال، کوئی کذاب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر حملہ آور ہونا چاہیے تو ہمارے اندر کی یہ کیفیت ہونا چاہیے کہ اَيُنْقَصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، کہ دین مٹ جائے گا میں زندہ رہوں گا، میری زندگی کس کام کی؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين، کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اس کو سب سے زیادہ محبوب نہ ہو جائے، اس کے اولاد سے زیادہ، اس کی باپ سے زیادہ، تمام لوگوں سے زیادہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبوب نہ ہو جائے. حضور کی محبت کا تقاضا ہے، حضور کی غلامی کا تقاضا ہے کہ اگر کوئی بدبخت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام ختم نبوت پر حملہ آور ہو رہا ہے تو ہم چین سے نہ بیٹھیں، ہم چین سے نہ بیٹھیں. چین سے نہ بیٹھنے کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ ہم گواہی کریں، ہم جھگڑے کریں، نہیں. چین سے نہ بیٹھنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اندر سے کھلیں اور ہماری اندر کی طبیعت یہ ہونی چاہیے کہ ہم امت کے ایک ایک فرد تک کے جا کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا پیغام پہنچا دیں. یہ اندر کی کیفیت ہونی چاہیے کہ ایک ایک فرد سے ملاقات کر کے، اجلاس کر کے، مسجد میں جوڑ کر بیانات کے ذریعے امت کے بھائیوں تک، امت کی بہنوں تک پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا پیغام پہنچا دیں. یہ مطلب ہے کہ ہم چین سے نہ بیٹھیں. اب سمجھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، لیکن میں نے بتایا
کہ چور چوری کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں. اب دو طرح سے چوریاں ہوگی. کچھ بدبخت تو کھلے عام یہ کہہ دیتے ہیں کہ میں نبی ہوں مجھے مانو، لیکن بعض دوسرے لوگ کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو سیدھے الفاظ میں نبوت کا دعویٰ نہیں کرتے، لیکن وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آڑ میں یا حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آڑ میں اپنے آپ کو نبی بنانے کی کوشش کرتے ہیں. کچھ تو کھلے طور پر نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن کچھ بدبخت وہ صریح الفاظ میں، کھلے الفاظ میں اپنے آپ کو نبی نہیں کہتے، بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آڑ میں یا حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آڑ میں اپنے آپ کو نبی بنانے کی کوشش کرتے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت میں آئیں گے. یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیں، ہمارا ایمان ہے. اور یہ بھی سمجھیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس دنیا میں تشریف لانے سے حضور کی ختم نبوت پر کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا واضح اور سیدھا سادہ مفہوم یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی بنایا نہیں جائے گا. حضور کے زمانے میں آ جائے، حضور کی تابعداری کر لے، حضور کی شریعت کو کوئی پرانا نبی مان لے، اس سے حضور کی ختم نبوت پر فرق نہیں پڑتا. اللہ تعالیٰ نے معجزاتی طور پر تو بیت المقدس میں مسجد اقصی میں تمام نبیوں کو جمع کر دیا تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کے بعد، اور تمام نبیوں کی امامت کری تھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تاکہ لوگوں کو یہ پتہ چل جائے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صرف نبی نہیں ہے بلکہ نبی الانبیاء اور امام الانبیاء ہیں. نبی الانبیاء اور امام الانبیاء ہیں، اور یہ لوگ پہلے کے نبی تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت کے تحت جمع ہوئے تھے. یہ معجزاتی طور پر ہوا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان امام الانبیاء اور شان نبی الانبیاء کو ظاہر کرنے کا ایک طریقہ اور ایک راستہ یہ بھی اختیار کیا کہ ان انبیاء کے جو آخری نبی تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان کو اللہ تعالیٰ نے زندہ آسمان پر اٹھا لیا، اور قرب قیامت میں اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نازل کریں گے، اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لانے کے بعد کلمہ پڑھیں گے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی نبوت کی طرف نہیں بلائیں گے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی طرف بلائیں گے. وہ عیسیٰ علیہ السلام انجیل کی تعلیم کو عام نہیں کریں گے، قرآن کریم کی تعلیم کو عام کریں گے. یہ اس لیے ہوگا تاکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان نبی الانبیاء اور شان امام الانبیاء اس دنیا میں ظاہر ہو جائے. اس خاص مقصد کے تحت اور بھی مقاصد ہیں، لیکن میں نے بتایا ایک یہ مقصد ہے جس کے تحت حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے. یہ پہلے کے نبی ہیں، اب کوئی نیا نبی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بنایا نہیں جائے گا. اب جو حضور کے بعد پیدا ہوتا ہے اور پیدا ہونے کے بعد اپنے آپ کو حضرت عیسیٰ کہتا ہے، تو حضرت عیسیٰ کی آڑ میں اصل میں نبی کہنا چاہ رہا ہے. اب اگر کوئی شخص پیدا ہو کر نبی بننے کی کوشش کرتا ہے تو گویا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر اس کا ایمان نہیں ہے. اور اگر کوئی شخص ایسے شخص کو نبی مان لیتا ہے تو اس کا ایمان بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر نہیں رہا. وہ دعویٰ کرنے والا اور اس کو ماننے والا دونوں ایمان سے خارج ہیں. لیکن میرے بھائیوں، افسوس کا مقام یہ ہے کہ ایسے مدعیان نبوت، ایسے مدعیان مہدویت جو اپنے آپ اپنے بارے میں حضرت مہدی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، اور مہدی بھی ان کے ہاں کوئی ایسا نہیں ہے جیسے پہلے تو ہم لوگوں کے ذہنی ایک خاص طبقے کی وجہ سے مہدی کے بارے میں خراب ہو چکے ہیں. ہم مہدی کو گویا کہ نبی سمجھتے ہیں. مہدی کے بارے میں، مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہمارا عقیدہ سمجھ لیجیے. امام مہدی نہ نبی ہے نہ صحابی، نہ نبی ہے نہ صحابی ہے. کائنات میں انسانوں میں سب سے بڑا مقام جس کا ہے وہ نبوت کا ہے. نبوت کے بعد جس کا سب سے بڑا مقام ہے وہ صحابیت کا ہے. نبوت اور صحابیت کے بعد ولایت آتی ہے. امام مہدی ولی ہیں اور سید الاولیاء ہوں گے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاء میں سے ایک خلیفہ ہوں گے، لیکن وہ نہ نبی ہیں نہ صحابی ہیں. ان کا مقام نہ نبوت کے برابر ہے نہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے برابر ہے.
کیونکہ یہ صحابہ ہیں اور وہ نبی ہیں. یہ بات ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے. لیکن میں نے بتایا ایک خاص طبقے کی وجہ سے امام مہدی کا تصور ہمارے ذہنوں میں ایسا بیٹھ گیا ہے کہ ہم امام مہدی کو نبی تصور کرتے ہیں. اور جب پھر کوئی شخص آتا ہے اور اپنے آپ کو مہدی بنا کر پیش کرتا ہے تو پھر اس کو جو لوگ مانتے ہیں اس کے ساتھ جو معاملات کرتے ہیں وہ نبوت والے ہی معاملات کرتے ہیں. ایک شخص جس کا ابھی تذکرہ مولانا عبدالحق صاحب کر رہے تھے کہ نام اس کا شکیل ہے, اس نے اپنے بارے میں مہدی ہونے کا دعویٰ بھی کیا ہے اور عیسیٰ ہونے کا بھی دعویٰ کیا ہے. اب میرے پاس میرے خیال سے 5 سے 6 منٹ باقی ہیں تو میں اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے ختم کرتا ہوں. مہدی کے بارے میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیں چند باتیں یاد کر لینی چاہیے اور لوگوں کو یاد کرا دینی چاہیے. یہ فتنے وہاں پر کارگر ہو جاتے ہیں جہاں پر لوگوں کے ذہن خالی ہوتے ہیں. اگر ہم نے اسلامی عقائد حضرت مہدی کے بارے میں, حضرت عیسیٰ کے بارے میں, دجال کے بارے میں لوگوں کو پہلے سے بتا دیا اور حضرت مہدی کا حلیہ اور حضرت مہدی کی وہ علامات جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہیں, اگر ہم نے لوگوں کو پہلے سے سمجھا دیا تو اللہ کی ذات سے امید قوی ہے کہ امت کا ایمان محفوظ رہے گا. ہو سکتا ہے ہمارے سمجھانے کے بعد بھی کوئی شخص بہک جائے تو اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے. اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں, جس کو چاہتے ہیں نہیں ہدایت دیتے. لیکن میں اسباب کے دائرے میں رہ کے بات کر رہا ہوں. اگر ہم نے پہلے حضرت مہدی کا, حضرت عیسیٰ کا صحیح تعارف لوگوں کو کرا دیا تو انشاءاللہ جس تک کہ یہ باتیں ان فتنوں کے پہنچنے سے پہلے پہنچ جائیں گی وہ لوگ اپنے ایمان کو بچا لے جائیں گے. ابو داؤد میں اور دیگر کتابوں میں روایات ہیں جن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مہدی کا نام بتایا کہ مہدی کا نام میرے نام پر ہوگا. حضور کا نام کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ محمد. یعنی امام مہدی کا نام کیا ہوگا؟ محمد. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے والد کا نام میرے والد کے نام پر ہوگا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام کیا ہے؟ عبداللہ. یعنی امام مہدی کا نام بتا دیا. بھائی کسی کا تعارف کرانا ہو تو کیسے کرایا جاتا ہے؟ ان کا نام بتایا جاتا ہے. آپ سے میں ملوں, مجھے اپنا تعارف کرانا ہے تو میں آپ کو سب سے پہلے اپنا نام بتاؤں, اس کے بعد بتاؤں گا میرے والد کا نام. اگر میرے نام کے کئی ہیں تو میں اپنے والد کا نام بتاؤں گا تاکہ لوگوں کے ذہن سے اشتباہ ختم ہو جائے. پھر میں بتاؤں گا کہ میں کہاں کا رہنے والا ہوں, پھر میں بتاؤں گا کہ میں کیا کرتا ہوں. یہی تعارف کا طریقہ ہوتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مہدی کا تعارف اسی انداز میں کرایا ہے کہ ان کا نام بتایا محمد, ان کے والد کا نام بتایا عبداللہ, ان کا ٹھکانہ بتایا رجل من اہل المدینہ, وہ مدینہ کے رہنے والے ہوں گے. مدینہ کس کا شہر ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر مدینہ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ایک خلیفہ کا انتقال ہوگا, وہ مدینہ سے ہجرت کر کے مکہ چلے جائیں گے. وہ مدینہ سے مکہ چلے جائیں گے. مکہ معلوم ہے نام ہے. مکہ ہندوستان میں ہے یا سعودی عرب میں ہے؟ مدینہ ہندوستان میں ہے, سعودی عرب میں. اگر میں کہوں یہ چورو مدینہ ہے تو آپ کیا مان لیں گے؟ مان لیں گے. میں کہوں یہ چورو مدینہ ہے, میں کہوں جے پور مکہ ہے, آپ مان لیں گے. لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ ہماری امت ایمان کے بارے میں اتنی غیر محتاط ہو گئی ہے, دین کے بارے میں اتنی غیر محتاط ہو گئی ہے کہ کوئی بھی ایرا غیرہ نتو بہرا کچھ بھی سمجھا دیتا ہے اور مان لیتا ہے. تو یہ باتیں ہم بتائیں کہ حضرت امام مہدی وہ مدینہ کے رہنے والے ہوں گے. امام مہدی کے ہاتھ پر جو بیعت ہوگی وہ مکہ مکرمہ میں ہوگی. امام مہدی اپنے مہدی ہونے کا دعویٰ نہیں کریں گے, لوگ ان کو بیعت پر مجبور کر دیں گے. جب امام مہدی بن جائیں گے, لوگ ان کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے تو ایک لشکر ان کے خلاف چلے گا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک مقام ہے, مقام بیضا, اس جگہ پر اس لشکر کو دھسا دیا جائے گا. اس کے بعد امام مہدی جہاد کریں گے, خلافت کو قائم کریں گے. اس کے بعد دجال ظاہر ہوگا اور پھر اس دجال کے خاتمے کے لیے اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نازل کریں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو ایک مقام باب لد پر ختم کر دیں گے. اس کے بعد یاجوج ماجوج ظاہر ہوں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام لوگوں کو لے کر پہاڑ پر چلے جائیں گے. اللہ تعالیٰ یاجوج ماجوج کا خاتمہ کر دے گا. یہ تمام باتیں ہیں جو احادیث میں بالکل کھول کر صاف واضح انداز میں بیان کر دی گئی ہے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے ان چیزوں کو واضح انداز میں بیان کیا
تاکہ امت پر کسی طرح کا کوئی اشتباہ باقی نہ رہے، ہم دھوکے میں نہ پڑے، ہم پہچان لیں دھوکہ دینے والوں کو، ہم پہچان لیں مکر کرنے والوں کو اور فریب کرنے والوں کو۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک چیز کو بیان کر دیا ہے، لیکن پھر بھی بھائی حضور کی ساری تعلیمات موجود ہیں، ہم سنتے نہیں ہیں، ہم اپنے مخصوص دائرے سے باہر نہیں نکلتے۔ حق یہ ہے، حضور کی ایک ایک تعلیم کا حق یہ ہے کہ ایک ایک تعلیم کو سارے انسانوں تک پہنچا دیا جائے۔ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صرف نماز کو پہنچانے کے لیے آئے تھے؟ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم صرف روزے کو پہنچانے کے لیے آئے تھے؟ کیا حضور صرف اوپر جیب میں مسواک رکھوانے کے لیے آئے تھے؟ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صرف پیجامے کو اوپر کرانے کے لیے آئے تھے؟ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا کہ تم میں سے جو یہاں پر موجود ہے وہ غائبین تک تمام پیغام کو پہنچا دے، تو کیا اس میں صرف عبادات تھی یا پورا دین تھا؟ پورا دین تھا نا۔ تو پورے دین کا تقاضا یہ ہے ایک ایک عقیدے کو، بلکہ عقیدے کی اہمیت زیادہ ہے، عقیدے کی بنیاد پر جنت اور جہنم کے فیصلے ہونے ہیں۔ ایک شخص صحیح عقیدے پر مرا اور اس کا عمل خراب ہے، ہمارا ایمان ہے وہ شخص جنت میں ضرور جائے گا، اور عقیدہ اگر خراب ہو گیا تو اعمال چاہے جتنے اچھے ہو وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ قرآن نے کفار مکہ کو کہا تھا اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر۔ کفار مکہ حاجیوں کو پانی پلاتے تھے، مسجد حرام کی خدمت کرتے تھے۔ اللہ کہتے ہیں کوئی فائدہ نہیں جب تک کہ ایمان نہیں۔ ان چیزوں کا تعلق ہمارے عقیدے سے، ہماری ایمانیات سے جڑا ہوا ہے۔ اگر ان چیزوں میں غفلت کا شکار ہو گئے، کب ہم یا ہماری نسلیں ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہمیں نہیں پتا چلے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے ایمان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس طرح کے تمام فتنوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.